آج جو بل آ رہا ہے جس کو پاس کرنے یہ جا رہے ہیں، یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اس سے برا دن کوئی ممکن نہیں ہے۔ ہماری جائیدادوں کو لے کے جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، یہ کہا گیا کہ جیسا ابھی قاسم رسول الیاس صاحب نے کہا کہ جس زمین پہ ہاتھ رکھ دو وہ وقف کی زمین ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمین ان کے پاس ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ زیادہ تر زمینیں وقف کی یا تو قبرستان ہیں یا مساجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی زمینیں بچی وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے آثار قدیمہ کے نام سے قبضہ کی ہوئی ہیں، اور 25% زمینیں گورنمنٹ آف انڈیا نے وقف کی قبضہ کی ہوئی ہیں۔ تھوڑی سی زمینیں ہمارے پاس ہیں جس کی آمدنی سے ہم مسجدوں کے اماموں کے ان کے تنخواہیں نکالتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل بل ہے، یہ وہ بل ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں پہ اس سے بڑا عذاب کبھی نہیں آیا۔ بابری مسجد کی شہادت بھی ایک مسجد کا مسئلہ تھا۔ آج جو بل آ رہا ہے جس کو پاس کرنے یہ جا رہے ہیں، یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اس سے برا دن کوئی ممکن نہیں ہے۔ ہماری جائیدادوں کو لے کے جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، یہ کہا گیا کہ جیسا ابھی قاسم رسول الیاس صاحب نے کہا کہ جس زمین پہ ہاتھ رکھ دو وہ وقف کی زمین ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمین ان کے پاس ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ زیادہ تر زمینیں وقف کی یا تو قبرستان ہیں یا مساجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی زمینیں بچی وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے آثار قدیمہ کے نام سے قبضہ کی ہوئی ہیں، اور 25% زمینیں گورنمنٹ آف انڈیا نے وقف کی قبضہ کی ہوئی ہیں۔ تھوڑی سی زمینیں ہمارے پاس ہیں جس کی آمدنی سے ہم مسجدوں کے اماموں کے ان کے تنخواہیں نکالتے ہیں، اور یہ بھول پیدا کیا گیا کہ یہ کمیونٹی اتنی بڑی اتنی دولت مند ہے، ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ جب آپ وقف کر دیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے گورنمنٹ نے کہ ہم بہت فائدہ کرنے والے ہیں، ان کو یہ تک علم نہیں ہے کہ جب وقف کیا جاتا ہے تو جو وقف کرتا ہے اس کی ایما ہوتی ہے، اس کی ول ہوتی ہے کہ یہ زمین ہم دے رہے ہیں اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے۔ کیا آپ وہاں 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے؟ ہمارے اس بیسک مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت غریب لوگ جو ہیں اور ان کو فائدہ ہونے والا ہے۔ میں پاسماندہ اور اشراف کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے یہ شروع کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وقف کی زمین کوئی غریب آدمی دے سکتا ہے؟ وقف کی زمین جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے جس کی حیثیت ہے، اور وہ اپنی حیثیت سے نکال کے کچھ چیزیں دیتا ہے، اللہ کے نام کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس سے ہمارے غریب بھائیوں کو فائدہ ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ صاحب اس سے بہت فائدہ ہوگا غریبوں کو اور پاسمانداؤں کو۔ گمراہ کرنے کی ایک سازش چل گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ہندوستان میں جو لڑائی شروع کی گئی ہے، یہ لڑائی آج شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ جتنے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہیں اس میں ہم یہ لڑیں گے، اور جو لوگ ہمارے بل کی حمایت کر رہے ہیں ہم ان کا احسان مانتے ہیں اور مانیں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے آج مخالفت کی ہے ان کے ساتھ اب ہمارا رویہ کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم ان کے حقے پانی بند کرائیں گے، اور وہ حضرات، وہ مسلمان جو اپنے عہدے کے خاطر ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ لڑائی صرف علماء کرام کا لڑ رہے ہیں۔ مسلمان ایک گاؤں کا مزدور، اس کا بھی دل ہل گیا ہے، اور ایک بیوروکریٹس اور ایک فوجی اور ایک وہ بھی مسلمان، وہ بھی سمجھ گیا ہے۔ ہمیں ابھی یقین ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ غیر مسلمانوں کی، ہم ان کے احسان مند ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا مودی اور شاہ نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس ملک میں اس طرح سے رہو گے کہ تمہاری جائیدادیں بھی ہم چھین لیں گے،
तुम्हारी मसाजिदें, तुम्हारी खानकाहों पर हमारा कब्जा होगा, हमारा आदमी बैठेगा, जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वो फैसला करेंगे। इसको मंजूर किया जा सकता है? हिंदुस्तान की तारीख में इससे बदतरीन दिन कोई नहीं आया। लेकिन ये मत समझा जाए कि ये कौम मर गई है। हम शुक्र भी करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है। अभी तक हमारे बच्चों को लिंच करते थे, हम इसलिए चुप थे कि उसका बच्चा मारा गया, मेरा बच्चा तो बच गया। अभी तक हमारे पर बुलडोजर चलाते थे, हम ये कहते थे कि उसका घर गिर गया, मैं तो बच गया। अब आज हमारे दीन का मसला खड़ा हो गया। आप याद रखें, और आपकी मदद हमें चाहिए, इसलिए कि जो सहाफ़ी इंसाफ नहीं करता, सहाफ़ी का तो मतलब ये है कि अगर वो सच में कलम चलाए तो हवा के रुख बदल देता है, लेकिन अगर वो बेईमान हो जाए और नाइंसाफ़ी दिखाए तो ज़मीन पर बोझ हो जाता है। मुझे तवक्को है कि आप इस मसले को इस अंदाज से मत लीजिए। मेरिट का जहाँ तक सवाल है, जो जेपीसी बनाई गई थी, एक एक चीज़ बता दी गई कि ये गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन मेजॉरिटी का जोम किसी एक की भी बात नहीं मानी गई। आज होने वाला क्या है? आज नीतीश कुमार की तरफ से एक प्रपोजल आएगा कि हमने ये चीज़ कर दी है, और वो ये कहेंगे कि हमने मान लिया, हमारी बात पूरी हो गई। एक नायडू की तरफ से आएगा, ये एक ड्रामा होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और अपने को जो लोग सेकुलर बता रहे हैं इस बिल की सपोर्ट के बाद, वो आज उनका सामना खुल गया है, उनका मुंह बिल्कुल वाजे हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कौम को इसकी औकात दिखाने के लिए बिल ला रहे हैं। ये बिल्कुल वाजे अल्फाज में मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई लगी चुपड़ी नहीं है। और ये मत समझे कोई आदमी कि आज लड़ाई हम हार गए। आज से हमने लड़ाई शुरू की है, और हम सब लोग अपने हिंदू भाइयों को, सेकुलर भाइयों को जो आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, उन सब की तरफ देख रहे हैं और उनकी तरफ उनका हाथ उठा के कह रहे हैं कि इस मुल्क को बचा लो, ये मुल्क खतरे में है, इस मुल्क में आईन खतरे में है, हमारे नाम पर हमको उठाकर तुम इस मुल्क के आईन को तोड़ रहे हो। ये एक ऐसा मसला है जिस पे हर समझदार इंसान को आगे आना चाहिए। किसी के मजहबी मामलात में आप डालकर, और सिर्फ इसलिए कि कानून को तोड़ दें, संविधान के पड़ाक से उड़ा दें। आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है। हमें आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। जितनी जमहूरी तरीके हैं उस पर हम अमल करेंगे, अदालत भी जाएंगे, और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता। और जिन लोगों ने साजिश की है उनको हम इलेक्शन में और दुनिया में दिखा देंगे कि तुम मुल्क के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।